میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی شرح صدر سے بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے دین کا خلاصہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، یہ بات آپ یاد کر لیں کیونکہ اسی پہ گفتگو ہے۔ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو دنیا میں آپ سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں ہے۔ جس نے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، اس جہاں میں بھی اس کی مزیدار زندگی ہے اور قیامت کے دن بھی وہ بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ عبادات کا بھی یہی مقصود ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں اسٹیشن پہ پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں، میرا ایک پاؤں پلیٹ فارم پہ ہو اور ایک پاؤں ٹرین کے اندر ہو، ٹرین چلنے کے لیے تیار ہو بلکہ وصل بھی بج چکی ہو، اور مجھ سے کو پوچھے کہ احمد علی پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، 3 لفظوں میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا۔ آپ بھی یاد کر لیں۔ فرمایا پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لو عبادت کے ساتھ۔ اللہ نے اس کے بغیر راضی نہیں ہونا۔ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، جانی ہو مالی ہو، یہ سب عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ۔ اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ نبی شریک ہیں، نہ صحابہ شریک ہیں، نہ ولی غوث کتب ابدال شریک ہیں اس کی عبادت میں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، ایسی عبادت۔ اسی طرح صدقہ خیرات ہے، وہ بھی اللہ کے نام پر، ثواب جس کو مرضی پہنچائیں۔ تو اللہ کو راضی کر لو، بولو بولو، اللہ کو راضی کر لو، پیچھے والے بھی بولیں، اللہ کو راضی کر لو عبادت کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو راضی کر لو اطاعت کے ساتھ۔ یاد رکھو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خالی محبت سے راضی نہیں ہوں گے۔ اگر خالی محبت سے راضی ہوتے تو منافقین بھی آپ سے محبت کرتے تھے، کافر بھی محبت کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام صادق اور امین یہ کافروں نے رکھا تھا۔ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے، مقدمات کے فیصلے بھی حضور سے کرواتے تھے۔ یہ سارے کام محبت میں کرواتے تھے۔ محبت تھی لیکن اطاعت نہیں تھی، اور حضور خوش ہوتے ہیں اطاعت کے اوپر۔ آج کے مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے، وہ سمجھتا ہے کہ حضور خوش ہوں گے، ہم جھنڈیاں لگا لیں، چراغاں کر لیں، گھر میں کو دیگیں پکا لیں، بڑی دعوت ہو جائے، حضور بڑے خوش ہو جائیں گے۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ یہ سنی سنائی باتوں پہ کب تک عمل کرو گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ وہ تو جھوٹا انسان ہے جو سنی سنائی باتوں پہ چلے، یا تو اس کی تحقیق کرے اور یا پھر اس کو بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ تو اس لیے سنی سنائی باتوں پر نہ چلیں۔ حضور ان چیزوں سے خوش نہیں ہیں۔ کوئی جسم پہ گرین پینٹ کروا لے، جی، اور گرین سوٹ پہن لے، یہاں پر حضور کے جوتے کا نشان بنا لے، بھئی اس سے حضور کو کیا تعلق؟ حضور اس سے کیا خوش ہوں گے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس چیز سے خوش ہوں گے؟ سارے بولو،
اطاعت سے حضور کو اگر خوش کرنا ہے تو حضور اطاعت سے خوش ہوں گے. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں. محبت کا اظہار کیا، حضور نے فرمایا نہیں میرا دل خوش نہیں، اس وقت میں خوش ہوں گا جب آپ میری اطاعت کریں گے، میری بات مانیں گے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خوش کر لو اطاعت کے ساتھ. اب تیسری بات آ گئی، فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کو خوش کر لو خدمت کے ساتھ. اللہ کی مخلوق کس سے خوش ہوگی؟ ماں باپ کی خدمت کرو، خوش ہوں گے نا. اگر صرف ماں باپ کی تعریفیں کرتے رہیں، ابا ہے، ڈبا ہے، فلانا ہے، ٹمکنا ہے، تو ابا خوش ہو جائے گا. اور اگر خدمت کرو گے تو خوش ہوگا یا نہیں؟ خرچ کریں ابا کے اوپر تو خوش ہوگا یا نہیں؟ ابا کے پاس بیٹھیں تو ابا خوش ہوگا. خدمت کریں ماں باپ کی، ماں باپ خوش ہو گئے. اساتذہ کی خدمت کریں، خوش ہو گئے. اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، لوگ آپ سے خوش ہو گئے. تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے قرآن پاک کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ. یہ قرآن کریم کا خلاصہ بیان کیا. تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے پورے دین کا خلاصہ. پورے کیونکہ احکامات قرآن کریم میں بھی ہیں اور حضور کے فرمان میں بھی ہیں. تو پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق مضبوط کر لو. اللہ سے ڈھیلا ڈالا نہیں، جیسے آج کل ہم آدھے تیتر ہیں، آدھے بٹیر ہیں. آدھا کا اللہ پہ یقین ہے، آدھا کا اپنی عقل پہ یقین ہے، آدھا کا مشاہدے پہ یقین ہے، آدھا کا غیب کے اوپر یقین ہے، آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں. مذبذب بین ذالک، یعنی تذبذب کا شکار ہے ہم. اور لوگ باتیں کرتے ہیں جی وہ ہر ایک قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہی سناتا ہے، پتہ نہیں جی کون سچا ہے، پتہ نہیں کون جھوٹا ہے. یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ تو بے وقوفوں والی بات آپ کر رہے ہیں. تو میرے محترم سامعین، پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے. اور اگر تعلق مضبوط نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی آتا ہے جی نماز پڑھنے دل ہی نہیں کرتا. جس سے تعلق ہو پھر اس کو ناراض کرنے کو کبھی جی چاہے گا؟ یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ میرا مولا سے تعلق ہی نہیں. کوئی کہتا ہے جی نماز میں دل ہی نہیں لگتا، کوئی کہتا ہے قرآن کی تلاوت کو دل ہی نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے کرتا ہوں تو دل ہی نہیں لگتا، نیک کاموں میں دل ہی نہیں لگتا. تو میں نے کہا تمہارے ان سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ تمہارا مولا سے تعلق بہت کمزور ہے. اگر تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا تو تمہارا جی ہی ان چیزوں میں لگتا، تمہارا دل ہی انہی چیزوں میں لگتا. دکان سے تعلق مضبوط ہے، کبھی دکان کھولنا بھولے ہو کہ آج یاد ہی نہیں رہا جی میں نے دکان کھولنی تھی؟ بولو تو صحیح. کوئی آج تک ایسا تاجر آپ کو ملا ہے؟ اور اللہ کو چونکہ بھولے ہوئے ہیں اس لیے اس کو یاد کرنا اور اس کی اطاعت کرنا بھول گئے. تو میرے محترم سامعین، آج ہمارا دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے بڑا تعلق مضبوط ہے. اس سے زیادہ مضبوط تعلق ہمارا اللہ سے ہونا چاہیے. حدیث مبارکہ میں ہے